بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا سبق نمبر 85 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق ملک عراق کے حصہ دوم پر مشتمل ہوگا۔ سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا پچھلا سبق عراق کے حصہ اول پر مشتمل تھا اور پچھلے سبق کے اندر ہمارے پاس 6 پوائنٹس تھے جس پر ہم نے بات کی۔ پہلا پوائنٹ ملک عراق کا محل وقوع تھا۔ دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کے جغرافیائی خود و خال پر بات کی۔ اسی طرح ہمارے پچھلے سبق کا تیسرا پوائنٹ اس ملک کا رقبہ تھا۔ چوتھے پوائنٹ کے اندر ہم نے اس ملک کی آبادی کے بارے میں پڑھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا پانچواں پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھی اور چھٹا پوائنٹ اس ملک کے مذاہب پر مشتمل تھا۔ تو یہ پچھلے سبق کے ہمارے 6 اہم پوائنٹس تھے جس پر ہم نے بات کی۔ آج کے سبق کی جانب جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کیا پڑھیں گے۔ آج کا سبق ہمارا ایک ہی پوائنٹ پر مشتمل ہوگا اور اس سبق کے اندر ہم عراق کی مختصر تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ عراق پیغمبروں، شہداء، شہنشاہوں، اولیاء کرام اور ظالم آمروں کی سرزمین کہلاتی ہے۔ گزشتہ 5000 برس کے دوران اسے کئی بار آباد کیا گیا، کئی بار لوٹا گیا اور لاتعداد مرتبہ نظر آتش کیا گیا۔ عراق کی تاریخ کا آغاز غیر ملکی حملہ آوروں سے شروع ہوتا ہے جو 3500 اور 3200 قبل مسیح کے دوران دریائے فرات اور شط الحسی کے سنگم پر واقع شہر ار میں آ کر آباد ہوئے۔ زمانے قدیم میں آشور اور جنوبی سمت میں بابل دونوں حصوں میں بڑے بڑے شہر آباد تھے۔ 4000 قبل مسیح میں جنوبی حصے میں سومیری آباد تھے اور شمالی حصے میں اکاڈین، جنہیں عام طور پر سامی سمجھا جاتا ہے۔ 3000 قبل مسیح میں شمالی شام سے اموری بابل پہنچ گئے اور اس کے حکمران خاندان کی بنیاد پڑی جس کا مشہور ترین فرد حمورابی تھا۔ ایک وقت آیا کہ دریائے دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں مختلف زمانوں میں اکاڈین، سومیری، بابلی اور اشوری تہذیبوں کو عروج حاصل ہوا۔ سومیری تہذیب کا زمانہ محتاط اندازے کے مطابق 4000 قبل مسیح قرار دیا جاتا ہے۔ زمانے قدیم میں اس علاقے کو میسوپوٹیمیا کا نام دیا گیا اور یہ علاقہ انسانی تہذیب کا مرکز بن گیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب مسکن ابراہیم اور شہر کو بے مثال کہا جانے لگا۔ میسوپوٹیمیا کو اہل عرب نے بلاد الرافدین کا نام دیا جس کا لغوی مفہوم ہے 2 دھاروں کی زرزمین۔ دجلہ اور فرات کو بھی رافدین کہا جاتا ہے۔ آج یہ سارا علاقہ موجودہ عراق میں شامل ہے۔ اشوری تہذیب دریائے فرات کے مشرق و مغرب میں پروان چڑھی اور اسی مناسبت سے ملک کے شام سوریہ کہلایا۔ میری اور اشوری دور میں دریائے دجلہ کا نام دگلت اور فرات کا نام پوراتو تھا۔ میسوپوٹیمیا 2 یونانی الفاظ کا مرکب ہے، یعنی میسوس بمانے وسطی اور پوٹوموس بمانے دریا۔ اس علاقے کے جتنے نام بھی مشہور ہوئے سب کا مفہوم ایک جیسا ہی رہا ہے، مثلا مابین النہرین یعنی 2 دریاؤں کی درمیانی زمین، یا الجزیرہ یعنی پانی سے گھری ہوئی سرزمین وغیرہ۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ اسی علاقے میں تصویری زبان کا آغاز ہوا جس پر تحریر کی عمارت استوار ہوئی۔ گویا اس علاقے کے واسیوں نے پہلے اپنے خیالات کا اظہار تصاویر کے ذریعے کیا، پھر ان تصاویر کو حروف کی شکل دے دی گئی اور انسان تحریر سے روشناس ہوا۔ 3200 قبل مسیح میں دریائے دجلہ اور فرات کی گزرگاہیں بھی مختلف تھیں۔ پہلی اہم بات یہ ہے کہ ان 2 دریاؤں کا سنگم قدیم دور میں القرنہ نہیں تھا۔ القرنہ دریائے دجلہ اور فرات کا سنگم خلیج فارس سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بلکہ پرانے زمانے میں خلیج فارس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسکن اور تک پھیلی ہوئی تھی۔ آج کا شہر اور ساحل سمندر سے 260 کلومیٹر دور ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ زمانے قدیم میں دجلہ و فرات کا موجودہ سنگم القرنہ خلیج فارس میں ڈوبا ہوا تھا۔ سرزمین عراق نے دنیا کی اہم ترین تہذیبوں کا عروج و زوال دیکھا۔ سومیری تہذیب جو عروج کے کمال تک پہنچی اسے بھی زوال کا سامنا ہوا۔ چھوٹے چھوٹے قبائل آپس میں دست و گریبان ہوئے، تاہم 1700 قبل مسیح میں شہنشاہ حمورابی نے منتشر قبائل کو یکجا کیا۔ یہ شہنشاہ بابل کا حکمران تھا، لہذا اس کے زیر تسلط سارا علاقہ بابل کہلایا جس کی شہرت لازوال قرار دے دی گئی۔ تاہم اس کا عروج جتنا شاندار تھا زوال بھی اتنا ہی رسوا کن ہوا۔ حمورابی ہی وہ شہنشاہ ہے جس نے انسانوں کو پہلا دستور فراہم کیا اور یہی وہ کوڈ آف لا ہے جس پر جدید قوانین کی عمارت استوار کی گئی۔ سومیریوں کی حکومت شہری ریاستوں میں بٹی ہوئی تھی اور ان کے درمیان حدود یا آبیاری کے حقوق کے متعلق مسلسل کشمکش
تلاش جاری رہتی تھی۔ کھیتی باڑی ان کا خاص پیشہ تھا۔ دور افتادہ ملکوں کے ساتھ تجارت بھی ترقی پر تھی۔ انہوں نے جہاں بجا تجارتی مراکز قائم کر لیے تھے۔ ان کے ذریعے سے روپے کا کاروبار بھی ہوتا تھا۔ ناپ تول کے پیمانے مقرر تھے اور عہد نامے لکھے جاتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے شہری قوانین کا مجموعہ تیار کیا۔ یہاں پہلے تصویری رسم الخط رواج پایا گیا تھا۔ انہوں نے پیکانی رسم الخط ایجاد کیا جو مٹی کی تختیوں پر کندہ کرنے کے لیے بہت موزوں تھا۔ یہاں ابتدا میں ہر شہر کا معبود الگ تھا، پھر تمام دیویوں اور دیوتاؤں کو جمع کر دیا گیا اور ان میں سے 3 کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ اول آسمان کا دیوتا، دوم زمین اور فضا کا دیوتا اور سوم پانی کا دیوتا۔ آسمان کا دیوتا جسے انلیل کہتے تھے سب سے بڑا مانا جاتا تھا۔ عبادت کی غرض سے مندر تعمیر کر لیے تھے۔ سب سے پہلے ارم میں شاہی حکومت کا آغاز ہوا۔ یہ خاندان 2850 قبل مسیح سے 2450 قبل مسیح تک حکمران رہا۔ پھر اکادین سلطنت کا دور آیا جس کے 2 بادشاہ خاص طور پر مشہور ہوئے، ایک سرغون اور دوسرا اس کا بیٹا نرامسن۔ یہ لوگ اکاد، سمیر، ایلام، اشور اور شمالی شام پر حکومت کرتے رہے۔ اکادیوں نے سمیری تہذیب و ثقافت بھی اپنا لی تھی۔ سرغون نے عدانیہ میں ایک نہایت عالیشان کتب خانہ بھی قائم کیا تھا جس کی کتابوں کے لیے کاغذ کے بجائے اینٹیں استعمال کی گئی تھیں۔ 2270 قبل مسیح میں وحشی قبیلوں کے حملے شروع ہو گئے۔ انہوں نے بابل کو مسخر کر لیا اور 125 سال اس پر حکمران رہے۔ اور میں شاہی خاندان کی حکومت 1 سے زیادہ مرتبہ قائم ہوئی۔ وہاں کا تیسرا شاہی خاندان 2140 قبل مسیح سے 2030 قبل مسیح تک حکمران رہا، جس کی سلطنت اشور، اربیل سے خلیج فارس اور سوس سے لبنان تک پھیلی ہوئی تھی۔ بابل کی تہذیب و ثقافت مختلف وجوہ سے شہرت پذیر ہوئی۔ اہل بابل نے سمیریوں کی تہذیب کو درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا۔ ان کی تجارت کے سلسلے دور دور تک پھیل گئے۔ ان کا نظام حکومت بھی بڑا اعلیٰ تھا۔ پھر انہوں نے عالی شان عمارتیں بنائی، فنون لطیفہ میں اونچا درجہ حاصل کیا۔ سب سے آخر میں یہ کہ حمورابی نے قوانین کا ایک ایسا مجموعہ مرتب کیا جو زمانے قدیم کا نہایت قیمتی سرمایہ سمجھا جاتا ہے۔ جب بابل ایک سلطنت کا مرکز اور دنیا کا بہت بڑا شہر بن گیا تو اس کے دیوتا مردوخ نے خاص اہمیت حاصل کر لی۔ اسے وہی درجہ مل گیا جو سمیریوں نے آسمانی دیوتا کے لیے تجویز کیا تھا۔ بابلیوں نے جادو، ٹونے، ٹوٹکے اور سحر کے فن کو بھی بہت ترقی دے دی تھی۔ بابل میں پہلی عموری حکومت 1900 قبل مسیح کے لگ بھگ قائم ہوئی اور کم و بیش 300 سال قائم رہی۔ اس حکمران خاندان کا چھٹا بادشاہ حمورابی تھا جو زمانے قدیم کے چند بڑے بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا زمانہ 1800 قبل مسیح کے قریب تھا۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ اس نے پورے عراق کو مسخر کر لیا۔ اس نے جو قوانین بنائے رومی سلطنت کے زمانے تک ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی موت کے بعد اس خاندان کی حکومت کو زوال آ گیا اور پھر عراق کے ساحلی علاقے میں ایک نئی حکومت پیدا ہو گئی۔ 1600 قبل مسیح کے لگ بھگ ہٹشیوں نے بابل پر یورش کی، پھر کسیوں نے اسے فتح کیا اور 450 سال تک حکمران رہے۔ 1146 میں ایک نیا خاندان برسر اقتدار آ گیا۔ اس زمانے میں ایلامیوں اور ارامیوں کے حملے ہوئے۔ 1100 قبل مسیح کے قریب ارامیوں نے عراق کو پامال کر ڈالا اور دریائے فرات کے ساتھ ساتھ پورے علاقے پر قابض ہو گئے۔ یہ بھی سامی تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ کلدانیوں کا تھا جس نے بابل میں حکمرانی مسند آراستہ کر لی۔ بخت نصر اسی خاندان کا مشہور بادشاہ تھا۔ 900 قبل مسیح میں اشوریوں کے ساتھ تباہ کن لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ 729 قبل مسیح میں اشوریوں کے بادشاہ پلسر دوم نے بابل پر قبضہ جما لیا اور پھر 625 قبل مسیح تک بابل اشوری سلطنت کا حصہ رہا۔ پھر وہاں کلدانیوں کی سلطنت قائم ہوئی جس کا بانی پلاسر تھا۔ اس خاندان کا مشہور بادشاہ بخت نصر تھا جو 600 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا اور 535 قبل مسیح تک حکمران رہا۔ بخت نصر کے دور حکومت میں سلطنت بابل کو بے مثال عروج حاصل ہوا۔ اس نے مصریوں کو شکست دی اور یہودا کو بابل کا جز بنایا۔ اس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا، 70,000 یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل گھسیٹ لایا، لیکن اس سے بیشتر یہودی نوجوانوں سے ہیکل سلیمانی بھی مسمار کرایا۔ دیوار گریا اسی واقعے کی یادگار ہے۔ نصر کی شادی ایرانی شہنشاہ کیا کسارا کی بیٹی آئینی سے انجام پائی تھی۔ بخت نصر نے اپنی اسی ملکہ کے لیے بابل کے معلق باغات تعمیر کرائے۔ ان باغات کی
7 منزلیں تھیں۔ اپنی انفرادیت کی بنا پر مذکورہ باغات کا شمار 7 عجائبات میں ہوتا ہے۔ بخت نصر کی سلطنت کو اس کی موت کے بعد زوال آیا اور 535 قبل مسیح کے قریب ایرانی شہنشاہ سائرس اعظم نے یہ ملک اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ ایرانی حکومت 331 قبل مسیح تک قائم رہی۔ جب سکندر اعظم نے سائرس اعظم کے خاندان کے حکمران دارا کو شکست دی تو یہ سرزمین ایک بار پھر انتشار کا شکار ہوئی۔ 141 قبل مسیح سے 226 عیسوی تک اس پر پارتھی قابض رہے۔ 226 عیسوی سے 637 تک ایران کے ساسانی بادشاہوں کا غلبہ رہا۔ عراق کو مسلم مورخین نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، عراق عرب اور عراق عجم۔ عراق عرب جو عرب کویت سعودی عرب سے متصل ہے، قرون وسطی میں اس کا دارالحکومت مدائن تھا جو بذات خود ایک تاریخی مقام ہے۔ مسلمانوں نے عراق پر پہلا حملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت 12 ہجری میں کیا۔ خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 10,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ عراق اس وقت ایرانی ساسانیوں کے تسلط میں تھا۔ یہ یزدگرد کا دور تھا۔ یزدگرد نوشیروا اور خسرو پرویز کے خاندان کا آخری بادشاہ تھا۔ عراق فتح ہوا اور 641 میں عرب مسلمان حکمران عراق کے مالک و مختار بن گئے۔ 750 عیسوی میں عباسی خلفاء کے زمانے حکومت میں دمشق کے بجائے بغداد دارالخلافہ قرار دے دیا گیا تو عراق کی شان اور شوکت کا 4 چاند لگ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے زمانے میں بغداد کی ترقی و خوشحالی اپنے عروج پر پہنچ گئی اور بغداد دنیا بھر میں علم و فن کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ مامون الرشید نے یہاں بیت الحکمت قائم کیا جہاں اہل علم لوگ دنیا بھر کی کتابوں کے تراجم پر مامور تھے۔ اس دور میں عراق الف لیلہ داستانوں کی سرزمین اور پریوں کا دیس بن گیا۔ 945 میں شیعہ مسلک کے آل بویا جن کا تعلق ایران کے دینا نامی پہاڑی علاقے سے تھا بصرہ اور بغداد پر قابض ہو گئے۔ انہوں نے خلیفہ کو بالکل بے بس کر دیا تھا۔ 1059 عیسوی میں سلجوقی حکمران تغرل بیگ نے بغداد فتح کر کے آل بویا کو شکست دی اور عباسی خلفاء کا اقتدار دوبارہ بحال کر دیا جو 1258 تک برسر اقتدار رہے۔ ان کے زمانے میں ایرانی اثرات عراقی زندگی میں داخل ہوئے۔ 10 فروری 1258 تاریخ اسلام کا سیاہ ترین دن جب منگول سردار ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے نہ صرف عباسی سلطنت کا خاتمہ کر دیا بلکہ آخری خلیفہ المعتصم باللہ کو قتل کر کے علم و ہنر کے مرکز بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بغداد کی شان و شوکت خاک میں ملا دی۔ شاہی محلات اور مسجدوں کو آگ لگا دی گئی۔ اس کے دریا انسانی خون سے بھر گئے۔ اس تباہ کاری میں 20 لاکھ کی آبادی میں سے 16 لاکھ مارے گئے۔ صدیوں کی جمع کی ہوئی دولت فاتحین کے ہاتھ آئی۔ سب کتب خانے جلا دیے گئے۔ مہینوں تک کتابوں کی آگ نہیں بجھی۔ درسگاہیں ویران ہو گئی اور وہ شہر جو 500 برس سے علم و فضل کا سب سے بڑا مرکز چلا آتا تھا اپنی عظمت کا مرثیہ بن کر رہ گیا۔ ہلاکو کا خاندان 1339 تک برسر اقتدار رہا۔ منگولوں کے بعد ترکمانی برسر اقتدار آئے۔ 1401 میں امیر تیمور لنگ نے بغداد پر حملہ کر کے اسے دوبارہ تباہ و برباد کر دیا۔ 1508 میں ایران کے شاہ اسماعیل صفوی نے بغداد اور موصل پر قبضہ کر لیا اور یوں یہاں پرشیا تسلط قائم ہو گیا۔ اسی دوران یہاں عثمانی ترکوں نے معرکہ آرائی شروع کی اور بالآخر 1534 میں عثمانی حکمران سلطان سلیمان اعظم نے عراق کے بادشاہ کو شکست دے کر بغداد پر قبضہ کر لیا اور یہاں عثمانی پرچم لہرا دیا۔ 18 نومبر 1534 کو عراق سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ 1800 میں ملک عبدالعزیز آل سعود نے بلاد عراق پر گوریلا حملے شروع کر دیے۔ ان کے فرزند اور ولی عہد امیر سعود نے 30,000 کا لشکر لے کر ایک بھرپور حملہ کیا اور عراق کو حجاز و عرب میں شامل کر لیا۔ 1803 میں ایک ایرانی نے امیر کو ہلاک کر دیا۔ 1879 میں ترکی نے مدحت پاشا کو جو ترکی کے آئین کا خالق بھی تھا مکمل فوجی اور سویرین اختیارات دے کر 6ٹی کور کا کمانڈر ان چیف بنا کر بغداد کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے اوپر سے نیچے تک پورے ملک میں اصلاحات کا جال پھیلا دیا، ہر شعبے زندگی کو حیات نو بخشی۔ اس نے اپنی اصلاحات کو وسیع کرنے کے لیے کویت اور الاحسا کو بھی عراق میں شامل کر لیا۔ 20ویں صدی کے آغاز پر عثمانی حکومت کمزور پڑنے لگی۔ پہلے جنگ عظیم کے دوران 7 نومبر 1914 کو برطانوی استعمار نے ترکی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جبکہ 2 روز قبل شط العرب کے راستے اس کی افواج بغداد میں داخل ہو چکی تھی۔ 22 نومبر کو یہ فوجیں بصرہ پر بھی قابض ہو گئیں۔ 23 اکتوبر 1916 کو برطانیہ، فرانس اور روس کے درمیان باہمی سازش تیار ہوئی جس کے تحت عراق کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 2.5 سال کی جنگ اور 98,000 ہلاکتوں کے بعد انگریز جنرل مارڈ 11 مارچ 1917 کو بغداد پر قابض ہو گیا۔ بغداد پر قبضے سے قبل
مسلسل برطانوی اور فرانسیسی وزراء خارجہ سائکس اور پیکارڈ کے مابین خفیہ معاہدہ ہوا۔ تقسیم کا یہ معاہدہ سائکس پیکارڈ کہلایا۔ اس کے تحت بصرہ اور بغداد برطانیہ نے، موصل فرانس نے اور شمال مشرقی اناطولیہ روس نے حاصل کر لیا۔ اکتوبر 1918 میں عراق پر مکمل طور پر برطانیہ کی فوجی حکومت قائم ہو گئی اور 1919 تک انگریز پورے عراق کے مالک بن گئے۔ 10 جنوری 1919 کو عراق پر برطانوی حکمرانی قائم ہوئی اور سر آرنلڈ ٹالبوٹ ولسن کو پہلا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا۔ اپریل 1920 میں معاہدہ سان ریمو کے تحت لیگ آف نیشنز کی طرف سے عراق کا انتظام برطانیہ کے سپرد ہوا تو کردوں اور شیعہ آبادی نے بغاوت کر دی، جسے انگریزوں نے مارشل لاء کے ذریعے کچلا۔ اکتوبر میں عراقی لیڈروں پر مشتمل ایک وزارت مرتب کی گئی اور 11 نومبر 1920 سے 23 اگست 1921 تک سید عبد الرحمن الحیدری الگیلانی ریاستی کونسل کے چیئرمین رہے۔ مارچ 1921 میں برطانیہ نے ولی مکہ حسین ابن علی کے بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ 11 جولائی 1921 کو فیصل کو عراق کا بادشاہ نامزد کر دیا گیا۔ ایک عبوری حکومت کے تحت ملک میں عوامی ریفرنڈم ہوا۔ 96% عوام نے بادشاہت کے حق میں ووٹ دے کر فیصل الحسین کو عراق کا پہلا بادشاہ منتخب کر لیا۔ ملک کو المملکۃ العراقیہ کا نام دیا گیا اور 23 اگست کو اس نے فیصل اول کے لقب سے بادشاہت سنبھال لی۔ یوں اس فیصل کو ترکوں سے غداری کرنے کا صلہ عراقی بادشاہت کی شکل میں مل گیا۔ فیصل اول نے جدید عراق کی بنیاد رکھی۔ فیصل اردن کے شاہ عبداللہ اول کا سوتیلا بھائی تھا۔ جولائی 1924 میں عبوری آئینی اسمبلی نے پہلا شاہی آئین منظور کیا جو کہ برطانوی طرز کا تھا۔ 21 مارچ 1925 کو بادشاہ کی منظوری سے یہ آئین نافذ ہوا۔ آئینی بادشاہت کے ساتھ یہ طے پایا کہ بادشاہت کے اختیارات محدود ہوں گے اور وہ پارلیمانی حکومت کی زیر ہدایت کار فرما ہوگا۔ اسی ماہ پہلی عراقی پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے۔ 30 جون 1930 کو ایک برطانوی معاہدے کے تحت عراق ایک خود مختار ریاست تسلیم کر لی گئی، لیکن اس معاہدے میں برطانیہ نے اپنے لیے بہت سی مراحت حاصل کر لی۔ ملک کی خارجہ پالیسی، کرنسی اور فوجی امور انگریزوں کے ہاتھ میں تھے۔ 3 اکتوبر 1932 کو عراق کو برطانوی تسلط سے مکمل آزادی نصیب ہوئی۔ یہ لیگ آف نیشنز کا رکن بن گیا۔ عزیز طلبہ کرام، اس طرح ہمارا یہ پوائنٹ مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہمارے پاس ایک ہی پوائنٹ تھا جس کے اندر ہم نے بات کی، اور وہ پوائنٹ ملک عراق کی مختصر تاریخ تھی۔ تو اس خلاصے کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔